أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری عزیز بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، سلام و رحمت. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، یہ تقریب بنیادی طور پر میری تازہ تصنیف تبلیغ القرآن کے تعارف کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس جہت سے میں نے اپنے خطاب میں اس کا تفصیلی تعارف کرایا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خنقدہ فکر قرآنی کے مطابق یہ چپکے وہ سب کچھ کہہ جائیں گے جو مجھے کہنا تھا. چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فضا میری، اور میرے کہنے کے لیے پھر کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا. شکریہ ڈاکہ ڈالنے والے، شکریہ. لہذا یہ جو میرا خطاب ہے یہ تو آپ کو مطبوعہ شکل میں، ٹیمپلیٹ کی شکل میں بعد میں مل جائے گا. تو اس کے بعد وہ جو شروع میں میرے ذہن میں ذہنی پروگرام تھا، اب وہی حقیقت میں اصولی اور سر فہرست آتا ہے. آج کا درس اور اس درس کا نقطۂ مافکہ یا عنوان یہ ہے کہ مملکت پاکستان میں قرآن کا مقام کیا ہے. اس مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دین اور مذہب میں فرق سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے. قرآن کریم میں مذہب کا لفظ تک نہیں آیا، اسے دین ہی کہا گیا ہے. اور دین بھی خدا کا دیا ہوا دین. خدا کے رسول خدا کے اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے آتے تھے. یہ دین کسی رسول کا بھی دین نہیں ہوتا تھا. قرآن نے اسے دین اللہ کہہ کے پکارا ہے. دو لفظوں میں بھی سمجھیے کہ مذہب انسان اور خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہوتا ہے. ایک ذہنی سی چیز ہے، تصوراتی سی چیز. اس تعلق کو ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن کو اطمینان دینے کے لیے، اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے خود ہی وہ استوار کر دیتا ہے. کوئی بھکتی اور پوجا پاٹ سے، کوئی گرجا کے سرمن کے روح سے، کوئی ہماری طرح پرستش کی طرح سے. یہ تو مذہب ہے. محاصل اس کا ہوتا ہے انسان کا اپنا اطمینان. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک سبجیکٹو کیفیت ہے، اندرونی کیفیت ہے. اس کے لیے کوئی خارجی ٹیکس تو نہیں ہے. ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس بت کے پوجنے سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں لٹانے والے کو یہ نہیں ہوتا. اور وہ جب تک جی چاہے اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا رکھے. یہ نہیں کہ دانستہ وہ ایسا کرتا ہے. خود فریبی تو بہت بری چیز ہوتی ہے. مذہب نام ہی اس خود فریبی کا ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے اطمینان دلا دیتا ہے کہ میرا اور خدا کا تعلق قائم ہو گیا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے. قرآن کے ان الفاظ یا اصطلاحات کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ خود مغرب کے بڑے بڑے فاضل، عربی جاننے والے، انگریزی کے بڑے ماہر مفکر جن جیسا وہ بھی یہ کہتا ہے. بلکہ وہ تو اپنے ہاں کے مترجمین کو سیل وغیرہ کو پھٹکارتے ہیں کہ تم کیسے یہ تم نے ضرورت کی کہ قرآن جیسی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا.
لہذا یہ لفظ دین جو ہے ترجمہ تو نہیں، آج کی اصطلاح میں یہ کہیے کہ یہ معاشرے کا ایک نظام ہے یا ایک مملکت کا آئین ہے، حکومت کا ضابطہ ایک قوانین ہے، معاشرے کا ایک نظام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا وہ جو سبجیکٹو ٹیسٹ کے تم کہتے ہو کہ شاید کچھ نہیں ہے، تو خارجی ٹیسٹ اس کا کیا ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا دین ہے؟ ہوگا کیا اس دین سے جو کسی اور نظام سے نہیں ہوگا؟ اسی اعتبار سے یہ دین منفرد ہوگا، اسی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ دنیا کا اور کوئی نظام، کوئی نظم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ خارج میں کوئی اس کے لیے ٹیسٹ بتایا جائے۔ اور ٹیسٹ وہ یہ ہے، ہمارے دور کے عظیم مفکر قرآن پر ذہن نظر مارے والے علامہ اقبال الرحمان ہیں، اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، مجھ سے تو ان کا خاص احسان ہے کہ میں نے قرآن سمجھنا سیکھا ہی انہیں کے بیان سے ہے۔ ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ اس نظام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کش دری جا سائے لوگ محروم نے عبد مولا حاکم و محکوم نے۔ اس نظام کے اندر کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محتاج نہیں رہے گا، اور کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں کوئی آقا نہیں ہوگا، کوئی غلام نہیں ہوگا، کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی محکوم نہیں ہوگا۔ عزیزان ایمان، آپ نے دیکھا کہ قرآن اس کا ٹیکسٹ کیا بتاتا ہے، قرآن اس نظام کے نتائج کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کے اندر گنجائش ہے اپنے آپ کو فریب دینے کی؟ گنجائش ہے کسی دوسرے کو فریب میں رکھنے کی؟ اگر یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں تو وہ قرآنی نظام ہے، اور منفرد اس اعتبار سے ہے کہ یہ نتائج کسی اور نظام کی روح سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ جو نظام ہے آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ یہ اس کے لیے مملکت کی ضرورت ہے۔ اپنی مملکت کے بغیر یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام زندہ حقیقت نہیں بن سکتا جب تک کہ اسلام پر عمل کرنے والوں کی اپنی آزاد مملکت نہ ہو، اس لیے کہ یہ دین آئین ہے اس مملکت کا، یہ ضابطۂ قوانین ہے اس حکومت کا۔ اگر مملکت ہی اپنی نہیں، حکومت ہی ہمارے پاس نہیں، تو یہ ضابطہ کس کا بنے گا، یہ آئین کس مملکت کا بنے گا؟ مملکت نہیں رہے گی، قرآن دین نہیں بنے گا، اسلام مذہب بن کے رہ جائے گا، دین نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے اس کے لیے یہ تو بے شمار مقامات میں اس کا ذکر کیا کہ وہ آئین ہی اس نظام کا ہے، لیکن ایک آیا جلیلہ اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بڑی اہم آیت، جسے آیا استخلاف کہتے ہیں، سورہ النور کی 55 آیت 24/55 24/55 24/55 بڑی عظیم آیت۔ یاد رکھیے گا قرآن کی کون سی آیت عظیم نہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس اعتبار سے میں نے یہ کہا کہ عظیم آیت۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور اس کا